بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن چینل کے روحانی سفر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج انشاءاللہ بفضل خدا ماہ ذی الحج کا چاند نظر آئے گا۔ ماہ ذی الحج کا چاند ہمارے لیے باعث رحمت، باعث برکت اور باعث مغفرت کا سبب بنتا ہے۔ اس مقدس مہینے کے چاند کو جو ہی آپ نے دیکھنا ہے، اپنے دل کی مرادیں اللہ کے حضور پیش کر دینی ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا حج کا دن آنے سے پہلے رب تعالیٰ آپ کے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا، اور جیسا جیسا آپ چاہیں گے انشاءاللہ بفضل خدا آپ کے حق میں فیصلے کرے گا۔ آج کا عمل، آج کا وظیفہ ماہ ذی الحج کے چاند کو دیکھ کر آپ نے شروع کرنا ہے اور 10 ذی الحج تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ ذی الحج کے یہ پہلے 10 دن آپ کے مقدر نصیب اور تقدیر کو روشن کر سکتے ہیں۔ جن میری بہنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، جن والدین کو بچوں کی پریشانیاں لگی ہوئی ہیں، کسی کے کاروبار نہیں، کسی کی اولاد سیٹل نہیں، کسی کے رشتے میں رکاوٹ ہے یا رشتہ ہو کر ٹوٹ جاتا ہے، یا کسی کے گھر اولاد نہیں ہو رہی، بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، نحوستیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، یا آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یا پریشانیوں نے آپ کو گھیر رکھا ہے، ہر مسئلے کا حل اس عمل میں، اس وظیفے میں ہے، کیونکہ یہ نبوی عمل ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا یہ عمل ہے، بتایا ہوا یہ وظیفہ اور تسبیح ہے۔ اسی طریقہ کار سے اگر یہ عمل کریں گے اور کثرت سے اللہ سے دعائیں کریں گے تو رب تعالیٰ آپ کے مقدر نصیب اور تقدیر کو ضرور بدلے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، سب سے ضروری بات سنتے چلیں۔ جو لوگ کہتے ہیں رب تعالیٰ ہمارے حالات جانتا ہے، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے۔ ہمیں چاہیے اس کے سامنے عاجزی اختیار کریں اور اپنی حاجات بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے جب بندہ اس سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بندہ جب اپنے دل کی بات اللہ کے سامنے کرتا ہے تو یہ اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے کہ میرا بندہ اپنی حاجات، اپنے حالات میرے سامنے پیش کر رہا ہے، مجھ سے باتیں کر رہا ہے، مجھے بتا رہا ہے، کیونکہ دعا بندے اور اللہ کے درمیان محبت اور یقین کا تعلق مضبوط کرتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہا کرو، اللہ سے ضرور مانگنا چاہیے، اور ہر فرض نماز کے بعد جو دعا کی جائے رب تعالیٰ اس دعا کو ضرور شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ ہمارے آزمودہ عمل ہیں، آزمودہ وظائف ہیں جو ہم نے کیے، اور ہماری لاکھوں مرادیں ان اعمال کی برکت سے پوری ہو گئیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیے گا، اللہ جس کے دل میں دعا ڈال دیتا ہے اس کو ہی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا مانگنا بھی آپ کی تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوتا ہے، اور پھر اس دعا کے ذریعے آپ کو وہ چیز عطا کی جاتی ہے جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہوتی ہے۔ آج کے اس عمل کو، اس وظیفے کو ان مبارک دنوں میں آپ کسی بھی جائز حاجت کے لیے، رزق اور دولت کے لیے، پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے، یا بیماریوں سے شفائیں پانے کے لیے، یا اپنی باتیں اللہ سے منوانے کے لیے نہایت آسان اور آزمودہ عمل ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو میں جس طریقہ کار سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں اور اللہ کے معجزات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ سب سے پہلے آپ نے آج ماہ ذی الحج کے چاند کو ضرور دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ مولا تیرا شکر ہے، تو نے اس مقدس اور مبارک مہینے کو ہمارے سروں پر فگن اور بلند کیا۔ سب سے پہلے آپ نے چاند کو دیکھنا ہے۔ چاند کو دیکھنے کے بعد 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 3 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورت فاتحہ میں آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، آپ رب تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے ہدایت مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے آج 3 مرتبہ چاند کو دیکھ کر سورت فاتحہ ضرور پڑھنی ہے۔ جب 3 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھ لیں، پھر آپ نے 21 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، چاہے درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، وہ درود پاک سب سے بہترین ہے۔ پھر آپ نے 11 مرتبہ، صرف 11 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، ان کلمات کو پڑھنا ہے، اور ان کلمات کو نبوی کلمات کہا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بہت زیادہ پریشان ہوتے یا اپنی کوئی بات اللہ سے منوانا چاہتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یا حیو یا قیوم
برحمتی کا استغیث، ان کلمات کو پڑھ کے اپنی حاجات اور منجات اللہ کے سامنے رکھتے۔ ان کلمات کا ورد کرنے سے ہر مشکل آسان ہوتی ہے، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، رکاوٹیں اور بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ کی غیبی مدد کے آپ حقدار بن جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ غیبی مدد ضرور عطا کرتا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، مرادوں کے لیے خوب دعائیں کرنی ہیں، التجائیں کرنی ہیں۔ اس کے علاوہ 1 ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک روزانہ کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت، صبح یا شام 1 تسبیح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ وظیفہ ایمان کی پختگی، دلی مرادوں کے پورا ہونے اور غیبی رزق کے حصول کے لیے بے حد طاقتور اور سب سے عظیم پاورفل وظیفہ مانا جاتا ہے۔ ان کلمات کو پڑھنے کے بعد اپنے رب کے حضور ہاتھوں کو اٹھائیں گے، اللہ سے رو کر دعا کریں گے تو رب تعالیٰ ان دنوں میں کی جانے والی توبہ کو رد نہیں کرتا، ان دنوں میں کی جانے والی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ ان دنوں میں جو بھی آپ رب تعالیٰ کے حضور اپنی حاجات اور منجات رکھیں گے، انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالیٰ ضرور پوری کرے گا اور آپ کی مشکلات کو ضرور آسان کرے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جب بھی آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اپنے مقصد کی نیت اپنے ذہن میں رکھنی ہے، چاہے آپ 1 مقصد کے لیے یہ عمل کریں یا 10 لاکھ مقاصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ عمل کریں، انشاءاللہ بفضل خدا یہ 1 تسبیح آپ کے تمام مقاصد کے لیے بہت ہی جلالی ثابت ہوگی۔ یاد رکھیے گا، وظائف کے ساتھ ساتھ ان دنوں میں 5 جگانہ نماز کی پابندی ضرور کریں، جھوٹ غیبت سے بچیں اور 1 ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک کوشش کریں کہ روزہ رکھیں۔ روزہ رکھنے کی ان دنوں میں بڑی فضیلت ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں بھی مانگی جانے والی دعا اللہ کے حضور بہت جلد مقبول کر لی جاتی ہے۔ اور ماہ ذی الحج میں روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے اور ان بابرکت دنوں میں کھجور پر عمل کرنے کی کیا فضیلت ہے، انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ آپ سب سے گزارش ہے، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔ لا